میں نے آپ کو کہا تھا سجدہ شکر ہے. اور انسان کے اندر انرجی سینٹرز ہیں, پازیٹیو انرجی سینٹرز بھی ہیں اور نیگیٹو انرجی سینٹرز بھی ہیں. سجدے کی امپورٹنس پر تو اب سائنس بھی بات کر رہی ہے بیٹا اصل میں چیزیں وہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو میں نے جب یہ 7 ہولی اوپننگز کی بات کی تھی اور ان ہولی اوپننگز کی بھی بات کی تھی, تو 2 سینٹرز ہیں انسان کی باڈی میں, ایک پازیٹیوٹی کا سینٹر ہے اور ایک نیگیٹیوٹی کا سینٹر ہے. ان دونوں کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہے, چھوڑنا ایک کو بھی نہیں ہے. ایک کو بھی چھوڑیں گے بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. اپنے آپ کو پازیٹیوٹی میں رکھنا ہے اور نیگیٹیوٹی سے بچنا ہے. صحیح. اس کو جو ہے وہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلنا ہے. اور اگر آپ یہ بیلنس آؤٹ کر دیں گے تو یہ بیلنس جب ہوتا ہے نا, جب یہ بیلنس آ جاتا ہے انسان کے اندر, پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی بیلنس ہو جاتی ہے, تو پھر انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے یہ بیلنس دیا ہے اس کو گریٹیٹیوڈ تو پیش کرنا چاہیے. بالکل. اس کا تھینکس تو کرنا چاہیے. جب انسان کے اندر یہ احساس آ جاتا ہے کہ اللہ نے زندگی دی ہے, اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے. اللہ نے رشتے دیے ہیں, اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے, ہر پل کرنا چاہیے. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ انسان کی باڈی کے 2 اینڈز ہیں, ایک سر اور ایک پیر. ٹھیک ہے, سجدے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سر اور پیر اور آپ کی باڈی کے جو ہے حصے ہیں وہ زمین کے ساتھ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ زمین کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر جو پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی ہے اس کا ملن ہو رہا ہوتا ہے. اب سجدے کی حالت میں 2 چیز, آپ کی باڈی میں 2 انرجی سینٹرز اللہ نے رکھے ہیں, ایک برین نیورونز, ایک ہارٹ نیورونز. برین نیورونز آپ کا شعور, آپ کا وجدان, آپ کا سارا کچھ, اور ہارٹ نیورونز آپ کی باڈی کی موومنٹس, آپ کے سسٹمز, آنکھ کا سسٹم چلتا ہے, میٹابولزم چلتا ہے, وہ سارے کا سارا ہارٹ نیورون سے. اب ایک کا مقام ہے یہ اور ایک کا مقام ہے یہ. جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں یعنی ہوتے ہیں تو یہ ہارٹ نیورونز بھی سلپ کر کے آپ کے سجدے میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو طویل کرنے کا حکم دیا ہے. لمبے لمبے سجدے کرنے کا حکم کیوں ہے کہ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, تو آپ کی باڈی کے انرجی سینٹرز آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں. وہ دونوں طاقتیں جب آپس میں ملتی ہیں تو آپ کی انلائٹنمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی باڈی میں ایک سپارک چل رہا ہوتا ہے. اس لیے سجدے کی حالت میں انسان کو بہت کچھ عطا کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک سجدہ کیا. جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ سجدہ بہت طاقتور ہے. اور جب کسی کو سجدے کی سمجھ نہیں نہ آتی تو وہ پنجابی میں کبھی 1-2 لوگوں کو کہتا ہوتا تھا, تو مجھے ایسے ہی پرانا اپنا ہی جملہ یاد آ گیا کہ میں لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ یہ سجدہ جو ہے نا یہ شکر کا ہے, اس لیے یہ سجدہ ہر کسی نو سجدہ بھی نہیں. بالکل یہ صحیح. سجدہ جو ہے نا بیٹا, یہ سجدہ ہی اس وقت ہے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوں اور آپ کی باڈی کے انرجی سینٹرز آپس میں ملے ہوں. یہ اتنی بڑی پاور ہے, اور یہی مثبت سوچ جو ہے وہ روحانی شخصیات کا جو ہے اس کی طرف لے جاتی ہے. یعنی منفی سوچ کے لوگ جن کے اندر نیچرلی نیگیٹیوٹی ہے وہ آہستہ آہستہ منفی گیدرنگز میں اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں, اور پھر یہ دیکھا گیا کہ منفی سوچ کے لوگ ایک دن ان منفی طاقتوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. جیسے میں نے